السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائی مریم مظفر ایپیسوڈ 30۔ باب خادم۔ کیا رونق تھی، کیا رنگ تھے! المیرا کی تو خود پسندی آج ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کچھ لمحات تو اپنے تخت پر بیٹھنے کے بعد اسے یقین بھی نہیں آیا کہ وہ کیا ہے اور کیا تھی اور کیا ہو سکتی ہے۔ سرخ قالین پر سے ایک جوڑا اٹھتا اور تخت کے کنارے بیٹھی عورت کے ساتھ رکھی دو کرسیوں پر بیٹھ جاتا۔ مرد عورت کا بازو تھامے آتا اور پھر دونوں بیٹھ کر مستقبل کے وعدے لیتے۔ دونوں 3 مرتبہ اپنی قبولیت کا اقرار کرتے، شادی نامے پر دستخط کرتے اور کرسیوں پر جا کر بیٹھ جاتے۔ یہ عمل پچھلے آدھے گھنٹے سے یوں ہی جاری تھا۔ قاضی کے علاوہ ایک طرف ادوب تھی تو دوسری جانب دبیر جگہ سنبھالے ہوئے ایک مرد کی طرف سے گواہی کا فریضہ انجام دے رہا تھا، دوسری عورت کی طرف سے۔ المیرا کی آج ٹھان ہی نرالی تھی۔ کئی گردنوں کو جھکنے پر مجبور کر کے وہ اپنے فیصلے پر ثابت قدم رہی تھی۔ ہاں، اندر کی فطرت چیخ چیخ کر اس کی مسکان کے ساتھ دغا کر رہی تھی، مگر المیرا اپنی فطرت کو سلا کر دنیا کو دھوکہ دینا جانتی تھی۔ ایک طرف سے آتے فاتر کے ہاتھ میں انگور کے شربت کی سنہری سراہی تھی۔ باری باری وہاں موجود معزز شخصیات کے گلاسوں کو کنارے تک بھرتے وہ اختتام میں اپنی ملکہ کی خدمت میں آیا۔ جب تک تمام لوگوں نے اپنے جام کا گھونٹ بھر کر اسے زہر سے پاک قرار نہیں دیا، فاتر تب تک یوں ہی سراہی کو تھامے کھڑا رہا۔ المیرا نے کن آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کل کے بعد یہ اب پہلی نگاہ تھی۔ آنکھوں تلے شب خوابی کے ہلکے کھارے پانی کی وجہ سے خشک ہونٹ، چہرے کی چمک بجھی ہوئی اور بال گندمی کپڑے میں بند سوائے ایک اسی جھولتی لٹ کے۔ اگر کوئی ظلم یا زیادتی کچھ بدل نہ سکی تو وہ تھی ان سنہری بھوری آنکھوں کا مغرور تاثر۔ وہ ابھی بھی وہاں سب کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہی انسان ہو جو باقی سب چوٹیاں۔ المیرا نے اسے مخاطب کیا، بڑی بدنصیب ہوگی وہ جس سے تمہاری شادی ہوئی۔ نئے جوڑے میں سے عورت کے قریب آتا دیکھ المیرا نے اپنا ہاتھ پیش کیا۔ میری بھی تمہارے شوہر کے متعلق متفقہ رائے ہے۔ فاتر کی بات پر المیرا نے کچھ کڑوا کہنے سے خود کو باز پرس کیا۔ وہ عورت اب عقیدت سے اس کا ہاتھ باری باری دونوں آنکھوں سے لگا رہی تھی۔ دور بیٹھا دبیر اب اگلے دستخط نامے کو دلہن دولہا کی معلومات سے تیار کر رہا تھا، جب اسے کچھ فاصلے سے سرگوشیوں کی آواز آئی۔ نظر پھیر کر بائیں جانب ڈالی تو 2 عورتیں اسے دیکھتے مسکرا رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں یکدم ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑی۔ وہ دونوں عورتیں اسے سر تا پیر دیکھتے آنکھوں میں تبادلہ خیال کرنے لگی۔ خباثت اور حرص ان کے چہروں سے ٹپک رہی تھی، جب یکدم ہی ایک نے دبیر کو دیکھتے ستائشی سیٹی بجائی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ گردش کرتے خون نے ڈر سے تیزی پکڑی۔ ان کے چہرے دیکھتے دبیر کو کراہیت ہوئی، مگر اس سے بھی بڑھ کر اسے اپنا پورا جسم برہنہ ہوتا محسوس ہوا۔ فوراً سے اپنے کندھوں پر پھیلاتا کیفیت درست کرتے خود کو مکمل ڈھانپا اور کچھ ان سے پیٹ کر کے بیٹھ گیا۔ وہی 3 کلمات، کچھ وعدے وعید، قبولیت کے حرف اور ایک نیا جوڑا اٹھ کر قربان ہونے آیا۔ جب تمام معززین نے سر کے خم سے شربت کے محفوظ ہونے کی گواہی دی، فاتر اب المیرا کے کندھے کے پاس رکھے میز پر جھکا شربت انڈیل رہا تھا۔ تمہارے پاس بس 1 دن رہ گیا ہے ملکہ۔ جامنی مائع کو دیکھتے المیرا کی آنکھوں میں سختی آئی، جسے وہ مہارت سے چھپا گئی۔ نہیں تو میں سب کو تمہاری اصلیت بتا دوں گا۔ اٹھا کر المیرا کو گلاس تھمایا۔ ہم نے تو ہر حال میں مرنا ہی ہے، تمہارے ہاتھوں یا ان کے ہاتھوں، پھر بھلا تم کیوں زندہ رہو۔ المیرا نظر جھکائے گلاس میں جھانک رہی تھی جب فاتر نے اس پر ایک قہر آلود نگاہ ڈالی۔ بنا کچھ سنے یا مزید کچھ سنائے وہ تنبیہ کرتا واپس باورچی خانے چلا گیا۔ المیرا وہیں گلاس کی بنیاد کو مضبوطی سے جکڑے سامنے لگی محفل کی رونقیں دیکھتی رہی۔ آج اسے سمجھ آیا کہ لوگ کیوں کہتے ہیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا ضروری ہے۔ چاہنے اور مانگنے والوں کو گنوانا اور عنایت کرنا موت کے برابر لگتا ہے۔ ماضی سوئی کی ٹک ٹک پورے گھر میں بآواز بلند گونج رہی تھی۔ شام کا اندھیرا اس 2 منزلہ مکان کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ ڈائننگ میز پر بجھتے خیامتہ کے گہرے رنگ زندگی سے بھرپور تھے۔ رامین بن موسی کے لائے گئے ثبوت بکھرے ہوئے یوں ہی موجود تھے۔ وقفے وقفے سے پنکھے کی ہوا ان کے کنارے اڑاتی تو خاموشی میں ارتعاش سا ہوتا۔ اس کی ماں اور بہن کو گئے 7 گھنٹے ہو چکے تھے۔ صبح سے ناشتے میں کھائے کباب کے بعد سے وہ
وہ بھوکا تو چھوڑو، پانی کو بھی خود پر حرام کیے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر اندھیرے میں بنا آواز پیدا کیے غور کرو تو تمہیں گھر کے داخلی دروازے میں چابی گھسانے کی آواز آئے گی۔ یقیناً کوئی منتظر آ گیا تھا یا بھٹکا ہوا لوٹ آیا تھا۔ وہ چمکدار بوٹ کارپیٹ کے فرش کے کنارے ٹھہرے، ہاتھ میں بریف کیس تھا اور گھڑی کا ڈائل چمک اٹھا۔ وہیں کھڑے اس شخص نے جوتے اتارے اور ایک طرف رکھے ریک میں سے نرم سلیپرز پہنے۔ جب وہ ٹھہر گیا، ریک پر سے گھر کی دونوں عورتوں کے جوتے غائب تھے۔ بجلی کی تیزی سے آتے اس شخص نے گھر کی تمام بتیاں جلائیں۔ باہر گپ اندھیرا، اندر مصنوعی روشنی۔ بریف کیس صوفے پر اچھالتے اس شخص کی نظر میز پر رکھے کاغذات کی جانب بھٹکی۔ چوڑے کندھے تھمے چوکے اکڑے اور لمبے ڈگ بھرتے میز کی جانب آئے۔ کاغذات پر لکھا ایک ایک حرف اس کی جان نکال رہا تھا۔ مصری نقوش اور فاتح جیسی امبر آنکھوں میں خوف کا رنگ گہرا ہوتا اس کا سر پکڑنے کا باعث بن گیا۔ یا سلام میرے خدا! ابوالاسلام ظہور کو اپنی پوری دنیا آنکھوں کے سامنے گھومتی محسوس ہوئی۔ کچھ دن پہلے یہ وہی عورت تھی جسے وہ گھر بیٹھنے کا مشورہ دے رہا تھا، اور آج یہی عورت اس کا بیٹھا بٹھایا گھر اٹھا گئی تھی۔ آ گئی نا اپنے اصل پر! آخر کو تمہیں بھی اپنا کیریئر بنانے کے لیے ایک مرد کا ہی کندھا چاہیے تھا۔ بے اختیار خود کے الفاظ یاد آئے تو وہ جیسے ڈھہ گئے۔ میز کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھتے ان کا پاؤں غلطی سے کسی نرم چیز سے ٹکرایا۔ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ظہور نے میز کے نیچے جھانکا، گھٹنوں کو سینے سے جوڑے۔ 11 سالہ فاتر اسلام وقفہ سے لرز رہا تھا۔ ان کا دل کٹ کر آدھا ہو گیا۔ فاتر، حبیبی، میری جان! فاتر اٹھو! وہ بھاگ کر دوسری طرف آیا اور اسے گالوں سے تھپکتے آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا۔ وجود میں نقاہت تھی، مگر باپ کی آواز پر کان وہ کم از کم اس زندگی میں نہیں لپیٹ سکتا۔ گھٹنوں کے بل ٹو پیس میں اپنے باپ کو قریب جھکاتے وہ جسم میں بچی کچی توانائی کی مدد لیتا رونے لگا۔ اونچی آواز میں روتا ہوا وہ رینگتا باپ کی گود میں آ کر بیٹھ گیا۔ اسے خود سے لگائے وہ حصار مضبوط کر چکے تھے۔ فاتر کا جسم بخار میں جھلس رہا تھا۔ اونچی آواز میں روتا وہ انہیں بے ربط جملوں کی مدد سے عربی میں ساری عبادات سنا رہا تھا۔ رامین کا آنا، اس کی ماں کا رونا، باپ کی غیر حاضری، اس کی ماں کا جانا، اور سب سے آخر میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا ڈیڈی کہتے اس نے بہتی ناک کو ان کے کوٹ سے صاف کیا۔ ظہور بنا ٹوکے تفکر سے اس کی پیٹھ سہلاتے رہے۔ وہ بچہ تھا، اس کا دل نازک تھا، نہ جانے کب سے وہ یوں ہی سکڑا سمٹا دھول میں لیٹا تھا۔ نرمی سے اس کے بالوں اور کپڑوں پر لگے تنکے یا دھول کے ذرات صاف کرتے۔ وہ خاموش تھے۔ وضاحتیں بہت تھیں، مگر بچے کو جملے سے زیادہ افعال کا سہارا ہوتا ہے۔ میں بھی کہیں نہیں جا رہا حبیبی۔ اس کے چہرے پر سے نمی کو ہاتھوں سے ہٹاتے وہ اسے وضاحت نہ سہی وعدہ تو دے ہی سکتے تھے۔ فاتر گیلی آنکھوں سے باپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اسے ورثہ میں باپ کا چہرہ، باپ کی ذہانت، باپ کی ہی شک کی فطرت اور باپ جیسی ایماندار روح ملی تھی۔ ماں سے وہ ہمیشہ سے ہی لا تعلق رہا تھا، یہ اس کی سوچ تھی۔ ابھی اسے اندازہ نہیں تھا کہ اپنی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو اسے ماں ہی کی طرف سے گھٹی میں گھلا ملا ہے۔ بے صبری، جلد بازی اور غصہ ہو بہو اس کا صدیقہ ابوالاسلام جیسا تھا۔ حال قافلے کی صورت میں انہیں رخصت کرتی ملکہ قلعے کے دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ یوں لگتا تھا ماں اپنی اولاد کو رخصت کر رہی ہے۔ عورتوں کے بجائے تمام مردوں کے چہرے افسردہ تھے۔ کچھ میں تو اتنی توانائی بھی نہیں تھی کہ دانستہ ہی مسکرا لے، جبکہ ان کی نسبت عورتوں کی بانچیں ہی اندر نہیں جا رہی تھی۔ المیرا سے کچھ دور کھڑے فاتر اسلام نے دروازے کی دوسری طرف پھیلے جزیرے کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کی۔ وہ بری طرح ناکام رہا۔ ایک تو قلعہ چاروں طرف سے بند، اوپر سے قلعے کے گرد دیواریں بے انتہا اونچی، تیسرا وہ درمیانے دروازے میں اساتذہ تھے۔ مرکزی دروازہ جو لکڑی کا بنا اور ستاروں سے ترش شدہ تھا، اس کے سامنے دھند ہی دھند تھی۔ وہ یہاں قید تھے اور اس قید سے صرف ایک المیرا ہی انہیں رہا کروا سکتی تھی۔ باب ملکہ، کوئی کہتا ہے ملکہ شر اسے تو کسی کو وہ سچائی کی لگتی راوی ہے۔ قلعے میں سجاوٹ انچھوئی تھی، در و دیوار کو نیند اپنی آغوش میں لے چکی تھی۔ کوئی ذی نفس اس وقت راہداری سیڑھیوں ہال میں گھومتا نہیں دکھے گا۔ باورچی خانے میں دیگیں خالی تھیں اور برتنوں کے انبار تھے۔ ہال میں تمام میز کرسیوں پر کھانے کے بقایا سامان موجود تھا۔ ایسے میں ملکہ کی خوابگاہ کا رخ کرو۔ کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی پائیتی کے کنارے ٹھہری تھی۔ جہازی بستر پر ملکہ کا وجود نارنجی چادر سے ڈھکا تھا۔ ریشمی بال سرہانے پر پھیلے تھے اور کچھ رٹے چہرے پر سایہ فگن تھی۔ آنکھیں جھکی ہوئی پلکوں کے
پلکوں کے پیچھے چھپی تھی اور ہلکی سانس لینے کی آواز اس بات کا اشارہ کر رہی تھی کہ وہ مری نہیں اب تک۔ کمرے میں اس سوتی روح کے سوا کوئی نہیں تھا۔ بستر کے ایک طرف قدرے جلا ہوا چراغ بار کی مدد سے لٹکا تھا۔ اس کی پیلی اور نارنجی روشنی المیرا کے چہرے کے اوپر منعکس ہو رہی تھی۔ کچھ لمحات خاموش رہ کر کمرے کا جائزہ لو۔ دفتن سوتی ہوئی المیرا نے اپنے بازو پر ہلکا سا لمس محسوس کیا، جیسے اس کے دائیں کلائی سے آستین کھینچ کر اس سے کپڑا ہٹایا گیا ہو۔ وہ نیند ہی میں سسکائی، مگر جب اس لمس کی چبھن کچھ لمحات کے لیے محسوس نہ ہوئی تو دوبارہ پرسکون ہو کر سو گئی۔ یہ اس کی بھول ہی تھی کہ وہ سو سکے گی۔ کچھ ہی دورانیہ گزرا تھا جب اسے جلد پر کسی چیز کے چھونے کا احساس ہوا۔ اس بار وہ احساس پوری کلائی کے بجائے بس اپنے ہاتھ کی پشت پر اور نفس پر ہوا، دھیرے دھیرے سے، جیسے کوئی چیز اس پر رینگ رہی ہو۔ اس شے کو نظر انداز کرتے المیرا نے گردن ایک طرف ڈھلکا دی۔ احساس دوبارہ ہوا، نوعیت مختلف تھی۔ ایک دم کوئی چیز اس کی نفس پر چبھی تو ہلکی سی سسکی لبوں سے برآمد ہوئی۔ ایک تو یہ مچھر بھی نہ۔ المیرا نے بائیں ہاتھ کو پوری وقت سے دائیں ہاتھ کی نفس پر مارا۔ اپنے کارنامے پر مطمئن ہوتے وہ نیند میں ہی مسکرائی اور چہرے سے ہاتھ ہٹاتے خوابوں کی دنیا میں گم ہونے لگی۔ جب اس کے اعصاب چوکنا ہوئے، جسم کے بال کھڑے ہوئے، حلق میں سانس جامد ہوئی، پلکوں کی لرزش تھم گئی اور سماعت اپنی دائیں جانب متوجہ ہوئی، وجہ وہ انسانی کرراہ جو المیرا کے تھپڑ کے بعد سنائی دی، کچھ کچی نیند میں ہونے کی وجہ سے نہ اس کا ذہن مکمل طور پر غائب تھا اور نہ ہی مکمل حاضر۔ بستر پر جم کر لیٹے اس کی دل کی دھڑکن تیز تھی، معدے میں خوف کے مارے تتلیاں پھیلی ہوئی تھی۔ اکیلے کمرے میں کسی اور انسان کی سسکی کیسے ممکن تھی؟ کچھ دیر تک وہ آواز کی منتظر رہی۔ گردن پر موجود نبض بے ہنگم تھی۔ آنکھ کا ایک کنارہ کھلا تو دائیں طرف کا کمرہ خالی تھا۔ گردن گھما کر اطراف کا جائزہ لیا، سارا کمرہ خالی تھا۔ المیرا ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے سر تا پیر خود کا وجود جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ ہتھیلیاں نم اور زبان خشک، دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے وہ دوبارہ سر تک چادر تان کر لیٹ گئی۔ بمشکل کچھ گھڑیاں ہی گزری تھی جب اس کے پاؤں کی انگلیاں کسی چپچپی شے سے ٹکرائی۔ المیرا کی برداشت آزمانے کے لیے بہت تھا۔ خود پر سے ایک جست میں چادر ہٹاتے ہوئے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی، سانسیں نہ ہموار، کمر جھکی ہوئی، قسم کھا کر کہہ سکتی تھی کہ اس نے اس کمرے میں ایک اور انسان کو سانس لیتے سنا ہے۔ اس اکیلے کمرے میں، اس گہرے اندھیرے اکیلے کمرے میں، تنہا قید المیرا جو ابھی تک خوف کے درمیانے درجے پر تھی، اسے ایک دم سے کمرے کی در و دیوار خود پر چھوٹی ہوتی محسوس ہوئی، جس میں سے جان ایک جھٹکے سے فنا ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرتی، تیز قدم اٹھاتی، وہ دروازے کی طرف بھاگی۔ گردن بے قابو ہوئے کبھی کمرے کی طرف مڑتی، کبھی دروازے کی جانب، قدم میں پہلے دوسرے کی شناخت کیے بنا زور سے دروازہ کھولتی وہ باہر کی طرف بھاگی۔ چراغ اندر اس کے بستر کے اوپر جھول رہا تھا۔ باہر بیٹھی گل اس اچانک افتاد پر نہ جاگی، نہ ہڑبڑائی۔ وہ جب سوتی تھی تو گدھے گھوڑے بیچ کر سوتی تھی۔ ہر لمبے ڈگ کے ساتھ اس نے اپنے دل کی دھڑکن کو ایک غیر مستحکم سطح پر دھڑکتا پایا۔ اس کی ہتھیلیاں نم تھیں، پسینے کی وجہ سے اس کے پاؤں کا تلوا زمین پر پھسل رہا تھا، فرش جل رہا تھا، اور وہ بھی۔ وہ بھاگی، وہ ٹکرائی، پیچھے دیکھا، وہ چلی، وہ گری، بائیں طرف دیکھا، وہ رینگی، سامنے دیکھا، لیکن ان تمام لمحوں میں ایک کام تھا جو اس نے نہیں کیا، وہ رکی نہیں۔ منزل کا تعین کیے بنا وہ دیوانہ وار دوڑ رہی تھی۔ 3 دن پہلے وہ انہی راہداریوں میں غائب دماغی کے ساتھ چل رہی تھی اور آج اپنی جان کو بچانے کے غرض سے وہ بھاگ رہی تھی۔ اسے کھلے آسمان تلے جانا تھا، کوئی کھڑکی، کوئی بالکنی، کچھ بھی نہیں۔ اپنے کمرے میں موجود کھڑکی کو چھوڑتے وہ یہاں ڈگر ڈگر گھوم رہی تھی جب اس کے قدم اسے ایک ایسی جگہ لے آئے جہاں آنا ہر ذی نفس کے لیے ممنوع تھا۔ تہہ خانے کی سیڑھیاں اس سے کچھ ہی فاصلے پر تھیں۔ المیرا بغیر کسی طے شدہ عمل کے یہاں تک آئی تھی۔ دماغ ابھی تک مصروف تھا، ورنہ وہ اپنی موجودگی پر ضرور نظر ثانی کرتی۔ پہلی سیڑھی، پھر دوسری، ہاتھ کی مدد سے ٹٹولتے وہ نیچے جا رہی تھی۔ چہرہ سرخ تھا، گردن پسینے سے شرابور اور سانسیں بلند، آنکھ سے قطرہ نکلنا تو دور، وہ نم بھی نہیں ہوئی۔ المیرا کے بے ربط قدم 5ویں سیڑھی پر رکے جب یکدم سامنے سے آنے والے وجود سے وہ ٹکراتے ہوئے بچی۔ ایک دل خراش چیخ نکالتے سینے پر ہاتھ رکھے وہ اچھل کر پیچھے ہوئی۔ آنے والے کے ہاتھ میں چراغ تھا، جسے اونچا کرتے اس نے المیرا کی اڑی ہوئی رنگت دیکھا۔
ملکہ شہزادی ابیل کے خوبصورت نقوش میں الجھن گھلی، سرخ عام سا لباس اور بالوں کی 4 بل والی چوٹیاں پشت پر ڈالے وہ المیرا کا پسینہ زدہ چہرہ چراغ کی روشنی کی مدد سے دیکھنے لگی۔ ملکہ نے کچھ کہنے کے لیے خشک لبوں کو آزاد کیا جب نظر نے پھسلتے ہوئے ابیل کے دوسرے ہاتھ تک کا سفر کیا۔ المیرا نے بمشکل متلی کرنے سے خود کو روکا۔ شہزادی نے اپنے دوسرے ہاتھ میں ایک دستانہ پہنا ہوا تھا جس پر ایک ہلکے وزن کا لکڑی کا آدھے فٹ جتنا اونچا ڈبہ تھا۔ ڈبے میں کندہ شدہ علامت المیرا کے لیے مانوس تھی، لیکن اس لمحے کی تمازت میں اسے پہچان نہ سکی۔ اس کی سانس بکسے یا دستانے کی وجہ سے نہیں اٹکی، اس کو خوف زدہ داستانے کی انگلیوں پر لگے خون کے سرخ دھبوں نے کیا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ابیل کے چہرے پر پریشانی بھٹک کر بھی نہیں آئی، وہاں بس الجھن تھی اور المیرا کی موجودگی کے لیے سوالات۔ خون آلود دستانہ، ایک شناسا ڈبہ، بھگوڑی شہزادی اور ایک ممنوع علاقہ۔ المیرا کا سر چکرانے لگا، ان کے ارد گرد کی فضا جلنے لگی۔ وہ مزید ہوا اندر نہیں لے سکتی تھی۔ اس کی زبان کی نوک پر بنے الفاظ جسے ڈرنے جگڑنے تھے۔ اس کے ٹخنوں نے سیڑھیوں کے پچھلے حصے کو چھوا۔ جب اس کا حوصلہ تمام ہو گیا، گردن کے پچھلے حصے پر تیز ڈنگ کا احساس اور بس وہ غیر ضروری اعضاء کے تھیلے کی طرح زمین پر گر گئی۔ بند آنکھیں لالٹین کی روشنی میں نظر آئی۔ ملکہ ابیل تیزی سے جھکی اور اس کے گال تھپتھپاتے اسے جگانے لگی۔ آوازیں ایک دوسرے میں گھلتی ہتھوڑے کی طرح اس کے اعصاب پر برس رہی تھیں۔ ماتھے سے لے کر کندھے اور گردن کے پچھلے حصے پر شدید بوجھ تھا۔ آنکھیں کھولنے کی تمام کوششیں ناکام گئیں تو اس نے سننے کی حس کی مدد لیتے اپنے اطراف کا جائزہ لیا۔ ایک بات تو طے تھی کہ یہ آوازیں بے تحاشا تھیں۔ ملکہ کو ہوش کب تک آئے گا؟ یہ آواز نگار کی تھی، میکانیکی لہجہ جس نے فکر کی ایک مختصر چادر اوڑھی تھی۔ کچھ دیر میں آ جائے گا۔ بھاری معدب آواز یہ غمار کی تھی۔ طبیب خاص غمار کی آواز بہت قریب سے آئی۔ ان دونوں کے بعد کچھ دیر تک کمرے میں خاموشی رہی۔ برتنوں کی کھڑکھڑ اور دوائی کی بدبو۔ المیرا کو ان عورتوں سے غض نہیں تھا، اسے اپنے شناساؤں کی آواز کی چاہ تھی۔ گل کہاں ہے؟ دبیر یہیں ہے کیا؟ اور فاتر، وہ اب تک خاموش کیوں تھا؟ مجھے لگتا ہے ملکہ نے کوئی برا خواب دیکھا ہوگا۔ ادوب کی بات پر کسی نے رد عمل نہ دیا اور خاموشی ایک بار پھر اس کے گرد پھیل گئی۔ تنہا قید میں خاموشی ہی اس کے گھٹن کا باعث تھی۔ وہ اب مزید یہ درد نہیں سہ سکتی تھی۔ پلکوں پر زور دیتے اس نے آنکھیں کھولی تو منظر دھندلا تھا، ننھے تارے اور لامحدود سیاہی۔ ملکہ کو ہوش آ گیا ہے۔ المیرا نے 2-3 مرتبہ آنکھوں کو جھپک کر منظر کے شفاف ہونے کا انتظار کیا۔ وہ اپنے کمرے میں تھی، بستر پر لیٹی تھی، اینک لگائے غمار اس سے کچھ ہی فاصلے پر کرسی پر تھی۔ نگار چھڑی کے سہارے بغور اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ نظریں گھمائے تو سامنے گل اور کماری دروازے کے ساتھ کھڑی ملی۔ کماری کے چوڑے وجود کے ساتھ گل چھوٹی سی لگی۔ کچھ ہی دور اندھیرے میں دبیر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے موجود تھا اور المیرا کے بستر کے اختتام پر ادو بمشکل بیٹھی ترہم سے اپنی ملکہ کا دید کر رہی تھی۔ جس ایک چہرے کو دیکھنے کی چاہ تھی وہی نظر سے غائب تھا۔ پانی، گھٹی آواز میں کہنے کی دیر تھی جب ایک طرف سے سراہی میں سے پانی اڈیلنے کی آواز آئی۔ المیرا نے آواز کے تعاقب میں دہانی رخ سے دیکھا تو منظر اتنا صاف نہ تھا۔ 2 بھورے ہاتھ اب ادوب کو گلاس پکڑا رہے تھے۔ المیرا کی نظروں کا زاویہ مختصر ہوتے بس اس آدمی پر تھم گیا۔ فاتر اسلام نے ایک مرتبہ بھی اس کے نحیف وجود پر نظر ڈالنا تو دور فکر سے کسی اور سے کوئی سوال بھی نہیں پوچھا۔ اس شناسا سے زیادہ تو اجنبی اس کی پرواہ کر رہے تھے۔ ادب اور غمار کی مدد لیتے اس نے حلق تر کیا اور ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ذہن ابھی بھی بھاری تھا۔ اس کا دل کیا وہ گہری کبھی نہ اٹھنے والی نیند میں کھو جائے۔ کیا ہوا تھا ملکہ؟ آپ اپنے خادم کو بے ہوش تہخانے کے سامنے ملی تھی۔ المیرا نے چہرہ اٹھا کر اپنے خادم کو دیکھا، حنوزلہ تعلقی اور اپنے کام سے کام رکھنے کی غرض۔ کیا آپ نے کوئی برا خواب دیکھا تھا؟ ادوب کی طرف سے ایک اور سوال۔ المیرا نے ذہن پر زور ڈالنا چاہا مگر کوشش کے باوجود بھی وہ چند الفاظ سے زیادہ کچھ سوچ نہ سکی۔ کیا آپ ڈر گئی تھی؟ بشیر خاص ادوب، بہتر ہوگا آپ یہ سوال جواب کل کے لیے محفوظ رکھیں۔ کیا ملکہ کی حالت آپ کو ایسی دکھ رہی ہے کہ وہ سوالات کے جوابات دیں؟ نگاہ کی بات کاٹنے پر ادوب نے ایک ملامتی نگاہ المیرا پر ڈالی، جیسے ایک لاڈلا بچہ اپنی ماں کو فکر سے دیکھتا ہو۔ ملکہ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے غمار نے اعلان کیا۔ نگار نے گردن کے خم سے اس کی تردید کی اور کماری کو دیکھا۔
اپنی سب سے جانباز اور ہنرمند سپاہیوں کو تیار کرو، کل محافظ کی تبدیلی ہوگی اور اس مرتبہ فیصلہ میں لوں گی۔ حکم رائج کرتے ہوئے کماری اور گل کے درمیان سے ہوتی گزر گئی۔ فکر مند سی کھڑی گل نے لب چباتے اپنے استاد کو دیکھا۔ کماری نے جواباً دیکھا ضرور، مگر کچھ بھی کہے بنا باہر چلی گئی۔ ادوب کو خود کے قریب سے اٹھتا دیکھ المیرا بول اٹھی، مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ اس کی آواز مدھم تھی، مگر اس میں کی گئی منت واضح۔ ادوب نے ملکہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے انہیں کام کرنا چاہا۔ باہر 2 سپاہی موجود ہیں، محافظ گل آج آپ کے کمرے کے اندر ہی پہرا دیں گی۔ المیرا کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑواتے وہ غمار اور دبیر کے آگے پیچھے دروازے سے نکل گئے۔ اب گل، فاتر اور المیرا سمیت کمرے کی وحشت تھی۔ ایک مرتبہ مزید چہرہ پھیرتے فاتر کو دیکھا، جو اب پانی کا سنہرا جگ بھرتے سراہی کو سنبھالے باہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کمال بے نیازی تھی وہاں۔ میرے کمرے میں کوئی آیا تھا، اپنی پشت پر سے سنائی دیتی المیرا کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ ایک رات کی خواری نے اس عورت کا سارا غرور مٹی کر دیا۔ گل نے ایک نظر فاتر کو دیکھا، پھر المیرا کو۔ بغیر بتائے بھی وہ جانتی تھی یہ معلومات میں اضافہ صرف فاتر کے لیے کیا گیا ہے۔ فاتر کی موجودگی میں المیرا کے لیے سب ثانوی ہو جاتا تھا۔ اچھا جھوٹ ہے، اس کی طنزیہ ہنسی کا وار سیدھا المیرا کے حوصلے پر ہوا تھا۔ مگر میری دھمکی قائم ہے۔ چہرے کا رخ پھیرا، نظریں جھکی رہی۔ تمہارے پاس کل کا دن آخری ہے، اس کے بعد تمہاری اصلیت کا تماشا سلطنت ماہ ملکہ سمیت ہم سب دیکھیں گے۔ سور پھونک کر وہ ٹھہرا نہیں۔ اپنے پیچھے سے دروازہ بند کرتے وہ گل اور المیرا کو اکیلا چھوڑ گیا۔ المیرا کے چہرے پر اس نقاہت میں بھی غصہ تھا۔ گل صحیح کہتی تھی، ایک فاتر ہی ہے جو المیرا کی برداشت آزمانے کا ہنر رکھتا تھا۔ سمندر گہرا ہے اور رات کی سیاہی میں خوفناک بھی۔ روشنیوں سے جھل مل اس جہاز میں جشن کا سما تھا۔ ان 30-40 گروہ کی نئی زندگی کی آج پہلی رات تھی۔ موسیقی، رقص، لوازمات سب سے لطف اندوز ہوئے۔ وہ سب غرق تھے۔ بلند کہے ایک دوسرے پر رائے کا تبادلہ۔ کچھ چہرے مرجھائے ہوئے اور کچھ پرجوش۔ جہاز یمن کی طرف روانہ تھا اور اس بات سے بالکل بے خبر کہ دشمن ان کی طاق میں ہے۔ جہاز کے عرصے پر جھومتے پھرتے گاتے لوگوں کی نظر جو ہی قریب آتے ایک چھوٹے جہاز تک گئی، ان کی حرکات سست ہوتے ہوتے رک گئی۔ جہاز ایک دم ہی ان کی سواری کے قریب آیا۔ کچھ دیر کے لیے سب کام کاج تھمے، مکمل سناٹا اور سمندر کی گہرائی۔ ساتھ والے جہاز سے ایک دم ایک سیڑھی ان کے جہاز میں پھینکی گئی، اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا، ڈھیروں کی تعداد میں مردوں نے ان کے جہاز میں چھلانگ لگائی۔ اب جو شور مچا وہ پہلے سے بھی زیادہ بلند اور دل خراش تھا۔ اپنی جان کو بچاتے لوگ اندر باہر بھاگنے لگے۔ جہاز میں کہیں بھی اسلحہ نہیں تھا۔ ان کی موت ان سے کچھ قدم کی دوری پر تھی۔ لمحوں کا کھیل تھا اور ہنستا کھیلتا جہاز ان آنسوؤں کا رازدار بن گیا۔ راز بننا کبھی ختم نہیں ہوتے۔ بھروسے کی قلت میں ان کہی باتیں جو دل دھڑکا دے یا اعصاب دہلا دے، اعصاب ہلا دے، پوشیدگی کی نیت سے راز کا روپ دھار لیتی ہے۔ ایسے ہی کئی رازوں سے ناآشنا ہم ملکہ ماہ کے کمرے سے نکلتے اب راہداریوں میں ٹہلتے ہیں، ٹہل کر شاہی کتب خانے کے پردوں کو ہٹاتے علم کی دنیا میں گم ہو جاؤ۔ مگر ہماری منزل وہ کتابوں کی الماریاں نہیں، ہماری منزل تو وہ دیوار ہے جہاں ایک دن پہلے فاتر ابوالاسلام نے اندیکھی آوازیں سنی تھی۔ چلتے چلتے اس دیوار تک آؤ تو تمہیں سیاہی سے خود کو پوشیدہ رکھے ایک وجود راز کو پیدا کرتا دکھے گا۔ اس کا ہاتھ دیوار کی اینٹیں ٹٹول رہا تھا، داستانے والا ہاتھ جس پر سرخی کی چھینٹیں تھیں دیوار کی انگلیوں کی پوروں سے چھوتے رہنے کے بعد وہ ہاتھ ایک دم ہی سیاہی کا حصہ بنا اور غائب ہو گیا۔ ان کہی باتیں پوشیدہ رہ گئی۔ کتب خانے میں انسانی نفس بس ایک ہیولے تک محدود رہا۔ سلطنت ماہ ملکہ نے ایک اور راز کو خود میں ڈھانپ لیا۔ اب یہ قسط یہیں ختم ہوتی ہے۔ میں اگلی قسط آپ کو اگلے ویڈیو میں دیتی ہوں۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔